کہتے ہیں آج ماہ ربیع الاول کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی بھی اللہ الصمد کا یہ عمل کرتا ہے نا، اس کے گھر میں رزق اتنا آتا ہے، دولت اتنی آتی ہے کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، مگر اس کے گھر سے رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ الصمد کا اتنا طاقتور عمل ہے جو صرف ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کیا جائے۔ آج 7 ربیع الاول ہے اور یہ عظیم الشان جمعہ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن کا یہ سب سے بڑا عمل آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اسے کرتے ہوئے آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، یعنی رات میں بھی، کیونکہ آج کی رات جمعہ کی رات ہے، آگے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ چاہے تو آپ اس کو رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ جس نے آج یہ عمل کر لیا اس نے بہت بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیے، کیونکہ وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، بڑی ہی قسمت والے ہوں گے جو اس عمل کو کریں گے۔ عمل کرنے کی ترتیب اور طریقہ کار ذرا سماعت کیجیے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ سے بے شمار خزانے حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ صرف ایک مٹھی چینی لے کر اس کو کسی برتن میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، پھر اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بڑی اہم اور بڑی خاص اور بڑی کمال کی ترتیب ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ چینی لینی ہے تو اس میں ایک بات کی کوشش لازمی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کسی چھوٹے بچے سے کہیں کہ وہ آپ کو ایک مٹھی چینی بھر دے، اگر آپ نے خود لینی ہے تو پھر آپ نے باوضو ایک مٹھی بھر کر کسی برتن میں، کسی شاپر میں، کسی کاغذ میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ کی کسی کنٹری میں، آسٹریلیا میں، UK میں، جہاں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، یہ دن ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا یہ دن، دیکھیں کہ تاریخ کسی جگہ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن دن جمعہ کا ہونا لازمی ہے۔ یہ پہلا جمعہ ہے، اس میں آپ نے یہ کلمات کی تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک سے اس عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ جو بھی جائز مقصد، جائز حاجت، تمنا، آرزو، دیکھیں دوستو ہر ایک شخص کی نا اپنی ایک ہوتی ہے، ہر شخص اپنی منشا کے مطابق، یعنی کوئی مقروض ہے تو وہ اپنے قرضے کی نیت کر لے، کسی کو گھر چاہیے تو وہ گھر کی نیت کر لے، کسی کو دولت چاہیے تو وہ دولت کی نیت کر لے، الغرض دنیا کی جس چیز کی، جس نعمت کی ضرورت ہے وہ اس کی نیت کر لے۔ نیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نیت کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کے حصول اور اس کے دوام کے لیے سب سے عظیم ذریعہ دعا اور یہ عمل ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے اور یہ پورا عمل ہی دعاؤں کا مرکز ہے۔ اس لیے دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، دعا ہر مشکل کا حل بھی ہے۔ یہ عمل انسان کو مایوسی سے نکال کر اس کو امید میں بدل دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا وسیلہ بن جاتا ہے اور دل کو بھی اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عمل کے ذریعے اس بندے کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں دعا کرنے والا، یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کی مشکلیں فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ اس سے انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری کی علامت ہے یہ عمل، اور اس لیے کہ دعا انسان کو غرور سے بچاتی ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی، مقصد کو ذہن میں رکھ لیا، اللہ کی رضا شامل حال کر لی کہ میرا رب میری مدد فرمائے گا، میں اس کو راضی کرنے کی نیت سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی مدد طلب کر رہا ہوں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں دوستو جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا کہ میرے اللہ، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ موقع تو ہر کسی کو تلاش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں بعد میں مانگوں، میرا رب پہلے فرمائے جی میرے بندے تو مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہی وہ سہانی گھڑیاں ہیں، یہی وہ موقع ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ جس نے اس موقع کو ضائع کر دیا اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے میں آپ سے یہ ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس عمل کی شان اور عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس یہ پیغام، یہ ویڈیو نہیں پہنچے گی، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کو سنیں گے، پیغام کو سنیں گے، عمل کو سنیں گے، لیکن کر نہیں پائیں گے۔ حقیقت میں مقدر والے، قسمت والے وہی ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔
اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صرف ایک مٹھی چینی، جیسے میں نے کہا کہ چینی آپ نے سامنے رکھ لی، باوضو ہو کر بیٹھ کے درود پاک آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوراً بعد دیکھیں درود پاک کی اپنی ایک تاثیر ہے، درود پاک کی اپنی ایک برکتیں ہیں، درود پاک کی اپنی ہی ایک پہچان ہے۔ درود پاک کے فضائل مختلف احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں باقاعدہ اس کی آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن رزق میں کشادگی ہوگی، مالی پریشانیوں میں فوراً کمی واقع ہو جائے گی، دل کو اطمینان، راحت اور سکون آ جائے گا، حاجات تمہاری فوراً پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ عمل جس چیز پہ بتایا جا رہا ہے اسی چیز پہ کریں گے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ اثر دکھائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے جو میں چیز عرض کر رہا ہوں یہ ہے استغفار، یعنی فوراً آپ نے درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد درود پاک سے پہلے جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے چینی اپنے سامنے رکھنی ہے، تو آپ نے نیت جو میں نے آپ سے کہی کہ وہ نیت ضرور کر لینی ہے۔ اصل میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہو، صحیح ترتیب اور صحیح طریقے کے مطابق انسان نیت کر کے اس عمل کو کر لے تو اس کو بے حساب فائدے ہوتے ہیں، بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی محروم اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کی نیت میں فتور آ جاتا ہے، ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی۔ اب آپ نے فقط اتنے سے الفاظ جو میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ الفاظ اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ایک الگ درجہ، ایک الگ مقام، ایک الگ تاثیر رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، دل و دماغ کو بھی سکون آتا ہے، بندش اور پریشانیاں فوراً ختم ہوتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی بندش ہو، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، رزق اور آسانی کے دروازے اس بندے کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی حاجت، اپنی شفا کے لیے، کسی بھی جائز اور نیک مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو فوری طور پر اس کی تاثیر اور برکت۔ سب سے بڑی بات جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، اللہ پاک جس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ اس کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، یعنی کہ اس کے خالی دامن کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خالی دامن کو بھرنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو خالی جھولیاں لیے پھرتے ہیں۔ ان کے خالی دامن کو اس عمل کے ذریعے اللہ پاک اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے بھر دیں گے۔ تو اب دوستو آپ پر بندش ہو، بری نظر ہو، رزق کا مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، انشاءاللہ فوراً حل ہوگا۔ تو اب آپ نے یہ کلمات یاد رکھنے ہیں، استغفر اللہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں کیونکہ اپنی جائز حاجت وہ آپ کو جو میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن اب جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں نا تو اپنے گناہوں کا تصور ضرور رکھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ مجھ سے زندگی بھر کی جو خطائیں ہیں، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے میرے مالک میں اس کی برکت سے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دوستو بڑی غفور و رحیم ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے جس نے معافی مانگ لی اس پر تو کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر تو فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بندے کی شان ہی الگ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ رب کو جو راضی کرنے والے کلمات جب پڑھنے ہیں نا تو اس میں آپ نے اپنی نیت، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے اپنی نیت اسی ترتیب کے ساتھ رکھنی ہوگی تاکہ آپ کو بے حساب بے شمار فائدے حاصل ہو جائے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں ان کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، دوستو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں عمل کے اندر، ایک نیت، ایک عمل کی ترتیب، ایک عمل کی تعداد۔ تو جس نے اس پر غور کر لیا اس کو الحمدللہ بے حساب فائدہ ہو گیا، جس نے اس پر سستی کی، جس نے غفلت کا مظاہرہ کیا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی وہ برکتیں نہیں حاصل کر پائے گا، کیونکہ میں نے اس کے ذریعے بے شمار فیض و برکات حاصل کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ کئی ایسے بزرگ، کئی ایسی عورتیں، کئی ایسے بھائی، کئی ایسی بہنیں موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اس کے کئی معجزات دکھائے ہیں، بتائے ہیں، اور وہ بتاتی ہیں تو دل تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب کوئی بندہ اس کی تاثیر کو سمجھتا ہے، اس کی تاثیر کو پا لیتا ہے، وہ اس کے فائدوں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے یہ انسان کا ہر کام غیب سے ہوتا ہے، انسان کو ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ دنیا کا ہر شخص تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے کیا شان پائی ہے، اس شخص نے کیا عظمت پائی ہے، اس نے کیا فیض حاصل کیا ہے۔
تو دوستو یہ صرف زبان سے نہیں دل سے آپ کی توبہ کا تصور رکھیں کہ ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے دل سے۔ لیکن آپ نے یہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں بھی آپ کا یہ تصور ہو۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ ہمیں استغفار کی طاقت اور اس کی عظیم فوائد کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ رزق، اولاد، بارش، مصیبتوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں، اس کے بعد نیکی اور خیر کے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں برسنے لگ جائیں۔ اور یہ کتنے کلمات؟ اکثر لوگ اتنے ہی پڑھتے ہیں جتنے میں نے بتائے ہیں، لیکن آپ نے یہ سید الاستغفار میں جو شامل الفاظ ہیں ان کو پڑھیں گے تو الحمدللہ کئی زیادہ فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ وہ اتنے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بالکل اتنی چھوٹی سی دعا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بارش اور رحمت کا نزول، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور دولت میں بے حساب اضافہ کرے گا۔ تمہیں بیٹوں کی پریشانی ہے، تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، تمہارے مال کی پریشانی ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اولاد میں، رزق میں، عزت میں، ہر ایک چیز میں بے حساب اضافہ فرمائے گا۔ پھر سب سے اہم بات، جو شخص کسی بھی بیماری یا مصیبت میں ہو تو اس کو پڑھے گا تو الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ جو شخص قرض یا رزق کی تنگی میں ہو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے، قرضے اتر جائیں گے۔ اس کو آپ نے فقط آج کے اس عمل میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو، تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، عمل انتہائی کمال درجے کا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو اب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی اب آپ نے آگے جو تسبیحات پڑھنی ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد یہ وہ نام ہے، یہ وہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے کہ جس کو سورہ اخلاص کے دوسرے نمبر پر یعنی دوسری آیت مقدسہ ہے، اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ اس کے کئی واقعات ہیں۔ اصل طاقت دیکھیں اللہ کے نام میں ہے۔ یقین اور اخلاص ضروری ہوتا ہے، صرف الفاظ نہیں، دل کا تعلق بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہایت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، یہ اس سورت کی ایک آیت مقدسہ ہے جو اپنے اندر بے شمار معنی اور فضائل رکھتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو بندے کے ایمان، یقین اور توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی حاجت لے کر جاتا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو کوئی بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ جو ہمیشہ باقی رہے، وہ جو کامل اور بے عیب ہے، تو یعنی وہ ذات سب کی حاجت پوری کرنے والی اور خود کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ان الفاظ کا معنی اور مفہوم اور مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، سب کچھ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو خصوصی طور پر ملتی ہے، دل کو سکون آتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، بے چینیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے رزق میں اضافہ ہوگا، محتاجی دور ہوگی، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو ایک شخص دوستو بہت پریشان تھا، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، اس نے بس اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا، اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ اس لیے کہ قرض سے نجات پاتا ہے، بیماریوں میں کمی آتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ کلمہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کے سامنے اب تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمنوں سے بھی حفاظت کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہ کلمات صرف اور صرف آپ نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ یہ 41 کا عدد آج تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، تمہاری مختلف طرح سے رہنمائی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی واقعات ہیں۔ ایک شخص شدید غربت میں مبتلا تھا، کاروبار بند ہو چکا تھا اور گھر میں فاقوں تک نوبت آ چکی تھی۔ کسی نیک آدمی نے مشورہ دیا کہ بھائی اللہ الصمد کا ذکر تو کر کے دیکھو، یہ ورد تو کر کے دیکھو۔ اس نے یقین کے ساتھ یہ شروع کیا ہی تھا کہ ایک پرانا دوست ملا، نیا کام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے، دیکھتے ہی دیکھتے دوستوں وہ خوشحال ہو گیا۔ تو یہ پڑھنے والا کبھی تنہا رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ یہ جس کو نصیب ہوتے ہیں وہی جانتا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، وہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ایک عورت بڑی سخت بیماری میں مبتلا تھی، ڈاکٹرز نے اسے امید کم بتائی تھی، یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو طبیعت میں اس نے پڑھنا شروع کیا، یقین کے ساتھ طبیعت میں فوراً بہتری آنا شروع ہو گئی، رپورٹس اس کی بہتر آئیں اور شفا دینے والا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو قسمت والے ہیں وہ لوگ جو اس ذکر کو پڑھتے ہیں، جو اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو پڑھا،
اس کے بعد آگے ہی آپ نے یہ چند ایک چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لینا ہے تاکہ آپ کو مزید اس کی برکتیں ملیں۔ اب آگے کیا چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھیے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کا معنی ہے یا غنیو، جس کا مطلب ہے کہ بے حساب دینے والا، غنی کرنے والا، یعنی کہ غنی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا غنی، اور تو کسی کی ذات غنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے جو بندے کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا دوستو۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندے کو عطا فرماتی ہے اور اپنے بندے پر اپنے کرم کی بارش کو برساتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا گیا وہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر خود کہتا ہے کہ یہ واقعی ہی وہ عمل ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی، یعنی فقیر بھی اگر اس عمل کو کرے نا تو وہ بھی امیر ہو جاتا ہے، وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، وہ بھی مالدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مالدار بننا چاہتے ہو نا تو پھر آپ کے پاس یہ بڑا ہی سنہری اور بڑا ہی بہترین موقع ہے، کیونکہ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا غنیو، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ ایک عظیم نام ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا مگر کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب دیکھیے نا، جتنی صفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا معنی ہی کیا ہے، کیا ہی مفہوم ہے جو انسانی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ۔ لوگوں سے جیسے میں نے کہا ہے، دیکھیں انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں وہ محتاج ہوتا ہے۔ ہم اپنی سانس کے محتاج ہیں، ہم اپنی صحت کے محتاج ہیں، ہم اپنے سکون کے محتاج ہیں، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو دینے والا۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ میرا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، مایوسی ختم کرتا ہے، خوف دور کرتا ہے، رزق میں وسعت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے، تو خرچوں کے باوجود کبھی بھی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دوستو دل سے حسد کو ختم کریں، لالچ کو قناعت نصیب ہو جائے، ایسا دل دنیا کا سب سے بہترین دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے یہ اسم مبارک بھی، اس کو فقط آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ جس کی اصل دولت دیکھیں مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنا ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ہماری نسلیں بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو عزت کے ساتھ جینا آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی، قناعت پیدا ہوگی۔ اب میں اس کے کتنے فائدے، صرف جسمانی نہیں روحانی بھی فائدے ہیں کہ عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے، دعا میں اخلاص آ جائے، آنسوؤں میں قبولیت پیدا ہو جائے، حلال کمائی کریں، اسراف سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دے گا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ ذکر جب کر لیا تو اب قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جو اللہ کو غنا مان لے وہ کبھی دوستو فقیر نہیں رہتا۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے، سادہ سی بات ہے۔ آخر میں فقط یہی کہوں گا کہ اس صورت کے بتانے سے پہلے ایک لفظ، ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ غنی ہے وہ ذات جو دلوں کو مالدار بنانے والا ہے۔ جو بندہ اس کو یقین کے ساتھ، صبر اور شگفتگی کے ساتھ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی محتاجی سے نکال کر دل کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل طریقہ ہے، یہی کاملیت ہے اور یہی مقام ہے، یہی اس کے ذریعے عروج ہے، اس کے ذریعے ہی مقام ملے گا، اسی کے ذریعے ہی تمہیں سب کچھ نصیب ہوگا انشاءاللہ جس کی تم حاجت رکھتے ہو۔ دوستو اب سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور جما لینا ہے کہ میرا رب ابھی مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، پھر دیکھیے گا کیسی بہار آتی ہے، کیسا مقام ملتا ہے، کیسا عروج ملتا ہے۔ یہ سورت کیونکہ اس کے بے حساب فائدے بتائے گئے ہیں، کیونکہ یہ مفسرین کے مطابق اس میں خاص حوض کوثر کا ذکر ہے جو روز قیامت آپ کو عطا ہوگا، اور یہ پھر اس کی شان نزول بڑا ہی کمال کا ہے کہ جب دشمنان اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ تانا زنی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب انہوں نے کہا کہ آپ توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ ان کو برا بھلا کہا، آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی، نہ خصل کٹ جائے گی، اللہ نے فرمایا نہیں حبیب، یہ بلکہ خود بدبخت ہیں، آپ کو تو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا، کیونکہ اس صورت کے پڑھنے سے بے حساب دولت حاصل ہوگی۔ تو فقط اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس سے اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو جو چینی ہے نا، اس کو آپ نے اس پر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اس کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور صورت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اب 4 چیزیں ہیں، 5ویں چیز ایک اور صورت ہے۔ اس کے بعد درود پاک جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، اور جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے نا، اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اپنی زبان سے جو سب سے پہلی تسبیح آپ نے 41 بار پڑھی ہے درود پاک کے بعد، اس کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے زندگی سے ختم ہو جائیں گے، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، دشمنوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چھوٹی بڑی، یعنی یہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، جس کی یہ آیت مقدسہ کا خاص عمل ہے۔
اب اس صورت مبارکہ کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے فقط 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ سارے کا سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں آپ نے پیش کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔